السلام علیکم ناظرین و سامعین، ریحان ارشد ریگزار کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس ذہین فون کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سیمسنگ گیلیکسی S10۔ ناظرین، جنوبی کوریا کی مشہور و معروف موبائل ساز کمپنی سیمسنگ نے 20 فروری کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے چوتھے گنجان آباد شہر سان فرانسسکو میں منعقد تقریب کے دوران اپنی صف اول کی سیریز گیلیکسی ایس کے نئے ذہین فون S10 کو متعارف کروایا۔ Please say hello to the Galaxy S10 Plus. آج سے تقریباً 9 سال قبل سیمسنگ نے پہلا گیلیکسی ذہین فون متعارف کروایا تھا، جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ I am proud to say that we are introducing the Galaxy S. دوستو، سیمسنگ نے اس کے بعد بے تحاشا ذہین فون متعارف کروائے تاکہ معاشرے کے سبھی طبقے اس کو استعمال کر کے زندگی کو آسان بنائیں، پھر چاہے وہ امیر ہوں یا غریب۔ سیمسنگ نے اسی ایس سیریز کو ذہین فون میں نئی اور سب سے بہترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے منتخب کیا۔ اور اب اس کا 10واں ورژن متعارف کروایا ہے۔ سیمسنگ نے S10 کے 4 ماڈلز تیار کیے ہیں تاکہ صارفین اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق خرید سکیں۔ یہ چاروں ماڈلز کچھ ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ S10، S10 پلس، S10e اور S10 5G۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار سیمسنگ نے سامنے کے حصے کو مکمل طور پر اسکرین سے ڈھانپنے کے لیے اوپر کے حصے پر موجود خانے کو بھی ختم کر دیا ہے، جو نوچ یا اپر بیزل کہلاتا ہے۔ مگر یہ سب کرنے کے لیے سیمسنگ کو سامنے والا کیمرہ بھی ہٹانا پڑنا تھا، یا پھر ایسا طریقہ استعمال کرنا تھا کہ کیمرہ بھی رہے اور اسکرین بھی اوپری حصے کو ڈھانپ لے۔ اور ایسا کرنے کے لیے سیمسنگ کی ڈیزائن ٹیم نے انفینٹی او اسکرین کو بنایا، جسے زبان زد عام میں پنچ ہول یا پن ہول بھی کہتے ہیں۔ سیمسنگ کے مطابق اسکرین کے اوپر دائیں جانب موجود دائرے کو بڑی باریک بینی سے کاٹا گیا ہے تاکہ اس جگہ کو کیمرے کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ S10 پلس میں یہ شکل ایک دائرہ نہیں بلکہ بیزوری یعنی کہ اوول ہے، جس میں 2 کیمروں کے لیے جگہ بنائی ہے۔ ہم آگے چل کر ان کیمروں کی بات کریں گے کہ ان میں آخر کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے عقبی حصے کی طرف نظر دوڑائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ گیلیکسی S10e میں صرف 2 کیمرے نصب ہیں، جبکہ گیلیکسی S10 اور S10 پلس میں 3 کیمرے نصب ہیں۔ آئیے ان چاروں ذہین فونوں کی خصوصیات کو جانتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں اسکرین سے۔ چاروں S10 ایمولیڈ اسکرینوں سے لیس ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ S10 6.1 انچ اسکرین کا حامل ہے، جبکہ S10 پلس 6.2 انچ، S10e صرف 5.8 انچ اور S10 5G 6.7 انچ کے حامل ہیں۔ جہاں تک ریزولوشن کی بات ہے، ان چاروں فونز کی ریزولوشن 1440x3040 پکسل ہے، جو 19.9 کی آسپیکٹ ریشیو بنتی ہے۔ ماں سوائے S10e کے سبھی فونز کی پکسل پر انچ ڈینسٹی 500 سے اوپر ہے، مگر انسانی آنکھ بہت مشکل ہی شاید ان چاروں میں کوئی فرق تلاش کر پائے۔ S10 کے امامی حصے کو کورننگ گوریلا گلاس 6 سے ڈھانپا گیا ہے، جو معمولی خراشوں یعنی کہ اسکریچز سمیت معمولی دباؤ اور کم اونچائی سے گرنے کے نتیجے میں جنم لینے والے اثرات کو رد کرتا ہے اور فون کی حفاظت کرتا ہے۔
اس کے علاوہ S10 HDR10 ٹیکنالوجی بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہے تاکہ جو ویڈیوز اور موویز اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہیں وہ اس فون پر باقی فونز کی نسبت بہترین کلر کوالٹی دکھا سکیں گی۔ مزید یہ فون اسی تسلسل کے گزشتہ فونز کی طرح ہمیشہ کام کرتی اسکرین یا آلویز آن ڈسپلے سے بھی لیس ہے، جو اسکرین بند ہونے کی صورت میں بھی آپ کو وقت سمیت دیگر اہم معلومات دکھاتا رہتا ہے، اور اسی بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اسکرین کے صرف وہی حصے کام کریں جو یہ معلومات دکھانے کے لیے ضروری ہیں تاکہ بیٹری کا کم سے کم استعمال کیا جا سکے۔ دوستو، اب اگر ہم اس کے بیرونی خد و خال پر ایک نظر دوڑائیں تو ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ S10 معروف تار والے ایئر فونز کو سپورٹ کرتا ہے۔ سیمسنگ نے صارفین کے پرزور اصرار پر S10 سے 3.5 ملی میٹر ہیڈ فون جیک نہیں نکالا۔ اس کے علاوہ فون کے اوپری حصے پر سم کارڈ ٹرے جو مائکرو سم کے ساتھ میموری کارڈ کے لیے بھی جگہ رکھتا ہے، جس میں 512 GB تک کا کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ خصوصیت S10 5G میں موجود نہیں۔ اس سم کارڈ ٹرے کے ساتھ ایک مائکرو فون ہے۔ فون کے دائیں جانب دیکھیں تو فون چلانے کے لیے پاور بٹن، جبکہ بائیں جانب آواز بلند اور دھیمی کرنے کے لیے والیوم بٹن، جبکہ اس کے نیچے AI اسسٹنٹ بکسبی کے استعمال کے لیے خاص بٹن موجود ہے، جسے اب آپ گوگل ناؤ کے لیے بھی مختص کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس بٹن کو دبا کر کسی بھی طرح کا سوال بکسبی یا گوگل سے بول کر پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو واپس بول کر ہی جواب دیں گے۔ Hi Bixby, find Italian restaurants nearby. Here are some Italian restaurants nearby. Give me a table for 3 today at Luciano's at 1 p.m. You're all set for lunch. فون کے امامی حصے پر اسکرین کے بالکل اوپر ایک اسپیکر نصب ہے جو عمومی طور پر کال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس بار سیمسنگ نے اس کو میوزک سمیت ہر طرح کی آڈیو سننے کے لیے بھی مختص کیا ہے، جس کی وجہ سے اب صارفین اس کے اور فون کے نچلے حصے پر موجود اسپیکر کی مدد سے حقیقی اسٹیریو آواز سن سکیں گے۔ آپ سب دوستوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اس میں فنگر پرنٹ سینسر کہاں گیا جس پر انگلی رکھ کر فون کو کھولا جاتا تھا؟ تو دوستو، اس بار سیمسنگ نے S10 S10 Plus اور S10 5G میں اسکرین کے بالکل نیچے اسے نصب کیا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے کوالکوم کی جانب سے بنائے گئے الٹرا سونک فنگر پرنٹ سینسر کا استعمال کیا ہے جو انگلی پر موجود نشانات کا 3D میں نقشہ تیار کرتا ہے اور خون کی روانی کو بھی محسوس کرتا ہے تاکہ تصویر یا لیٹکس سے بنائی گئی بے جان انگلی اس پر کام نہ کر سکے۔ جبکہ S10e میں فنگر پرنٹ سینسر دائیں جانب موجود پاور بٹن میں نصب ہے جو پرانی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، اور اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہ اتنا محفوظ نہیں جتنا دیگر S10 فونز میں موجود فنگر پرنٹ سینسر ہے۔ اب آ جائیں ذرا اندرونی تفاصیل کی جانب۔ S10 S10 Plus اور S10e 128 اور 512 GB کی دائمی یادداشت سمیت 8 GB کی غیر دائمی یادداشت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ S10 Plus آپ کو 1 TB یعنی کہ 1024 GB کی دائمی یادداشت سمیت 12 GB کا اختیار بھی فراہم کرتا ہے، جبکہ S10 5G 256 GB کی دائمی یادداشت سمیت 8 GB کی غیر دائمی یادداشت کے ساتھ آتا ہے، اور تمام S10 فونز کے برعکس یہ فون آپ کو میموری کارڈ استعمال کرنے کی سہولت فراہم نہیں کرتا۔ جہاں تک پروسیسر کی بات کی جائے تو S10 کوالکوم کا اسنیپ ڈریگن 855 اور سیمسنگ کا اپنا ہی بنایا ہوا ایکسینوس 9820 اوکٹا استعمال کرتا ہے۔ عموماً سیمسنگ امریکی مارکیٹ میں اسنیپ ڈریگن کے حامل ذہین فون برآمد کرتا ہے، جبکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے لیے ایکسینوس چپ کے حامل ذہین فون برآمد کرتا ہے۔ اسی طرح GPU جو گرافکس کو بہتر بناتا ہے وہ اسنیپ ڈریگن والے S10 میں ایڈرینو 640 ہے، جبکہ ایکسینوس والے S10 میں مالی G76 MP12 ہے۔ اگر S10 کے سافٹ ویئر کی بات کی جائے تو یہ اینڈرائڈ پائی یا اینڈرائڈ 9 پر محیط تجربہ آپ کو فراہم کرتا ہے، جو گوگل کی جانب سے اینڈرائڈ کا سب سے جدید ورژن ہے۔ اس کے اوپر سیمسنگ نے ہمیشہ کی طرح اپنے سافٹ ویئر اور پروگرامز کے لیے One UI نامی تھیم کا اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں سیمسنگ کے اپنے پلیئر، براؤزر سمیت کئی اپلیکیشنز اس میں موجود ہیں جو سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات فون کو بھی سست کر دیتے ہیں۔
اگر وزن کو دیکھا جائے تو S10 157 گرام، S10 Plus 175 گرام، S10e 150 گرام اور S10 5G 198 گرام وزن رکھتے ہیں۔ S10 کے عقبی حصے کو کارننگ گوریلا گلاس 5 میں ڈھانپا گیا ہے، جبکہ اس کی اطراف کو ایلومینیم کے فریم سے ڈھانپا گیا ہے جو پکڑنے میں اچھی گرفت فراہم کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گیلیکسی S10 گرد اور پانی میں استعمال کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے IP68 کی سرٹیفیکیشن کے حامل ہیں، جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ گرد یا پانی کی 1.5 میٹر گہرائی میں 30 منٹ تک رہنے کے باوجود بھی یہ فونز کام کر سکتے ہیں۔ S10 کی سب سے اہم خصوصیت اس کے کیمروں کا نظام ہے۔ S10، S10 Plus اور S10 5G کی عقبی جانب 3 کیمرے نصب ہیں۔ ایک کیمرہ 12 میگا پکسل کے وائڈ اینگل لینس کا حامل ہے، جبکہ دوسرا کیمرہ 12 میگا پکسل کے ٹیلی فوٹو لینس کا حامل ہے جو 2x یعنی کہ 2 مرتبہ منظر کو زوم یا قریب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ تیسرا کیمرہ 16 میگا پکسل کے الٹرا وائڈ اینگل لینس کا حامل ہے۔ اگر S10e کی بات کی جائے تو اس کے عقب میں صرف 2 کیمرے نصب ہیں۔ اس میں ٹیلی فوٹو لینس کا حامل کیمرہ موجود نہیں ہے۔ یہ کیمرہ سسٹم 60 فریم کے حساب سے 2160 پکسل ریزولوشن یعنی 2K میں ویڈیو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S10، S10e اور S10 5G کے اگر سامنے کے حصے کی بات کی جائے تو اس پر صرف 10 میگا پکسل اور 1.9 اپرچر کا کیمرہ نصب ہے، جبکہ S10 Plus میں اس کیمرے کے علاوہ ایک اور 8 میگا پکسل اور 2.2 اپرچر کا کیمرہ نصب ہے جو منظرنامے کی گہرائی ناپتا ہے تاکہ سیلفی میں موجود مضمون کے پس منظر کو دھندلا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان چاروں فونز کے سامنے پر نصب کیمرے 30 فریم کے حساب سے 2160 پکسل ریزولوشن یعنی 2K میں ویڈیو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کی طرف۔ S10 کے تمام فونز وائی فائی کے نئے ورژن AX اور بلوٹوتھ 5 سے لیس ہیں۔ S10، S10 Plus اور S10e 4G LTE کی کیٹیگری 20 کی چپ سے لیس ہیں جو 150 میگا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار کی سہولت فراہم کرتی ہے، جبکہ S10 5G اپنے نام کی طرح 5G کی اضافی چپ سے لیس ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ 5G ٹیکنالوجی اس سال صرف کچھ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں مخصوص شہروں میں متعارف کروائیں گی، جبکہ 2020 سے اس کا صحیح معنوں میں آغاز ہوگا، مگر تب بھی بڑے شہروں تک یہ محدود رہے گی اور پھر 2021 سے وسیع پیمانے پر یہ ٹیکنالوجی دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹری کی بات کریں تو S10 3400 ملی ایمپ آور، S10 Plus 4100 ملی ایمپ آور، جبکہ S10e 3100 ملی ایمپ آور اور S10 5G 4500 ملی آور بیٹری کے ساتھ آتے ہیں۔ چاروں فونز 15 واٹ کی تیز چارجنگ بذریعہ تار یعنی کہ وائرڈ اور بنا تار یعنی کہ وائرلیس ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب صارفین S10 کو بطور پاور بینک کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اب آپ دیگر آلات جو بنا تار کے چارج ہوتے ہیں ان کو S10 کی پشت پر رکھ کر چارج کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے آلات جیسے کہ بنا تار کے ہیڈ فونز کو چارج کرنے کے سلسلے کو نہایت ہی آسان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوران سفر ہوں اور اپنا ذہین فون چارج کرنا چاہ رہے ہوں مگر کوئی سہولت دستیاب نہ ہو تو دوران سفر موجود ساتھیوں کے S10 سے اپنے ذہین فون کو چارج کر سکتے ہیں۔ اگر رنگوں کی بات کی جائے تو S10، S10 Plus، S10e سفید، کالے، ہرے، نیلے، پیلے اور گلابی رنگ میں دستیاب ہوں گے، جبکہ S10 5G صرف سفید رنگ میں دستیاب ہوگا۔ S10 899 امریکی ڈالر، S10 Plus 999 امریکی ڈالر اور S10e 749 امریکی ڈالر، جبکہ S10 5G کی کوئی قیمت فی الحال نہیں بتائی گئی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا تجویز ہے تو اس سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو پسند کرتے جائیے۔ ہم جلد ہی ایک نئے موضوع کو لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔